جا رہی ہے، جو کہ میں اسے اس شعر سے آواز دوں گا کہ رازق ہے وہ رزق دیتا ہے کیڑے کو پتھر میں، رازق ہے وہ رزق دیتا ہے کیڑے کو پتھر میں، جان لے تو کیوں رہتا ہے ہیرے موتی کے چکر میں، اڑان بھر ہواؤں میں اور غوطہ لگا سمندر میں، اور تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا ہے تیرے مقدر میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مدعی صاحب، اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری تقریر کا عنوان ہے مسلمانوں سے کافروں کا بائیکاٹ، اور میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ تڑپتی ہوں میں مدت سے تمہاری دید کو آقا، تڑپتی ہوں میں مدت سے تمہاری دید کو آقا، مجھے دیدار کا شربت پلا دو یا رسول اللہ۔ زمانہ در پہ آزار ہے جاؤں کہاں آقا، غم و عالم کے بادل ہٹا دو یا رسول اللہ۔ رفتہ رفتہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے لگے، اسلام قبول کرنے لگے، تو دشمنوں کو بہت فکر ہوئی۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اس قدر دولت دیں گے کہ آپ مکہ کے مالدار آدمی ہو جائیں گے، اور اگر آپ بادشاہی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنائیں گے۔ آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ اسلام پھیلانا چھوڑ دیں۔ اب ہم اپنے خداؤں اور بتوں کی توہین اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم مال و دولت کی بات کرتے ہو اور مجھے بادشاہ کا لالچ دیتے ہو۔ خدا کی قسم، اگر تم ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج ملا کر رکھ دو گے تب بھی میں اللہ کا پیغام سنانے سے نہیں رکوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو قرآن شریف کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی تو حضور صلی اللہ ایک کافر نے آیتیں سن کر کہا، خدا کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، میں نے اتنا اچھا کلام کبھی نہیں سنا۔ پھر بھی دشمنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیداروں پر بہت بڑے بڑے ظلم شروع کر دیے۔ وہ لوگ مسلمانوں کی گردن میں رسی ڈال کر بچوں کی رات میں دے دیتے، اور بچے انہیں سارے دن کھینچتے پھرتے، اور انہیں سارے دن بھوکا رکھا جاتا تھا، اور ہر پیغام پر انہیں الٹا لٹکا دیا جاتا تھا، اور اوپر سے ڈنڈے سے پیٹا جاتا تھا، اور آگ سے سینکا جاتا تھا، اور دونوں طرف سے دھواں دیا جاتا تھا، اور زمین پر لٹا دیا جاتا تھا، اور پتھریلی زمین پر گھسیٹا جاتا تھا۔ اس پر بھی صبر نہیں آیا تو آخرکار سب نے مل کر طے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان سے بات چیت بالکل بند کر دی جائے، نہ کوئی چیز کھانے پینے کی کوئی چیز انہیں آج بیچی جائے۔ ان سب مسلمانوں کو